پہلی تو بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی آفیسر کہیں پہ جاتا ہے تو وہ اپنے مطابق حکمت عملی بناتا ہے، اور ٹریفک کو ان آئسولیشن آپ نہیں لے سکتے. ٹریفک کو ہم نے ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ ٹریفک کے اندر 3 ایز بڑے جو مشہور ہیں، پڑھائی بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں. اس کا سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے ایجوکیشن، اور اس سے بھی پہلے جو ایک امپورٹنٹ ای ہے دیٹ از انجینئرنگ. اس کے بعد آتی ہے ٹریفک کا کام جو ہمارا ہے ای انفورسمنٹ. تو اس میں ابھی اور بھی ڈائمینشنز ایڈ ہو گئی ہیں، انوائرمنٹ ایک ایڈ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹس کا بھی ایک ای ایڈ ہو گیا. تو ٹریفک پولیس کا کام ہے ریگولیشن کرنا اور انفورسمنٹ کرنا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا حکمت عملی ہے. اور میں جب یہاں پہ تعینات ہوا فروری 2019 کے اندر، تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک پوری دنیا نے جس طرح بہت چینجنگ پوری ایک ڈائنامکس چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کووڈ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اس میں بھی ہم لوگ بھی نارمل وے آف ورکنگ سے ہٹ گئے تھے، لیکن ہم نے اس کے اندر بھی جس طرح کہتے ہیں کہ ایوری کرائسس برنگز اے نیو اپرچونٹی، تو ہم نے بھی اس میں سے ایک اچھی اپرچونٹیز نکالی. ہم نے بیٹھ کے برین سٹارمنگ کی، تو بڑے اچھے ہم نے ٹریفک مینجمنٹ پلانز بنائے، اور اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ بنائے. تو اس کے اندر ہم نے پوری ایک ٹریفک مینجمنٹ پلان دیا، بلکہ پورے میڈیا کو بھی ہم نے اس کو انویل کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ماڈل روڈز ڈیزگنیٹ کی گئیں، اس کے لیے علیحدہ ہم نے انفورسمنٹ کی. یہ 2006 میں جب یہ ٹریفک وارڈن سسٹم انٹروڈیوس ہوا، تو اس ٹائم پہ ریشو یہ تھی کہ جتنی ہماری بھرتی ہوئی ٹریفک وارڈنز کی، تو وہ ریشو یہ تھی کہ فار ایوری 500 وہیکلز ایک ٹریفک وارڈن ہوگا. تو اس پلاننگ کے اوپر بھرتیاں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. 2 بیچز بیچ میں اور بھی آئے، تو ابھی لگ بھگ ہماری کوئی 3300 کی میری نفری ہے. اور ہماری ویکولر پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی. جس طرح ہماری پاپولیشن کی ایکسپینشن ہوئی، اس طرح ویکولر پاپولیشن بھی بڑھتی رہی. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق کوئی 62 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں آف آل ٹائپس لاہور کے اندر، جس میں سے جو میجورٹی ہے موٹر بائکس کی ہے. 42 سے 43 لاکھ موٹر بائکس ہیں جو لاہور کے رجسٹرڈ ہیں. ویزابی ہمارے اگر ٹریفک وارڈنز کو دیکھیں تو وہ ریشو جو 500 سے شروع ہوئی تھی، ریسورسز ہمارے وہی ہیں. ویکولر پاپولیشن اتنی بڑھ گئی جو کہ لگ بھگ 2200-2300 گاڑیوں کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن آتا ہے، وچ از ہیومنلی امپاسبل. اگر ہم باقی چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو صرف ٹریفک وارڈن کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی ٹریفک کو. روڈز ہماری ویسی ہیں، جتنی ایکسپینشن ہونی چاہیے تھی اوور دی پیسج آف ٹائم وہ نہیں ہو سکی. روڈ انجینئرنگ جیسے امپروو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. انڈر پاس سے جتنے بنے تھے وہ کہ اس میں بہت اچھا بھی کام ہو رہا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا فردوس انڈر پاس کے افتتاح ہوا ہے. بالکل اگلے آنے والے دنوں میں بھی کوئی میگا پروجیکٹس آنے جا رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے اپنی انپٹ دی ٹریفک پولیس نے کہ کون کون سے چوکنگ پوائنٹس ہیں لاہور کے اندر، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور ان میں پرائرٹائز کیا گیا ہے کہ کہاں پہ زیادہ ایشوز آتے ہیں، کن کو پہلے ایڈریس کرنا ہے. تو اس کے مطابق ساری پلاننگ ہوئی. ابھی اور بھی میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں جس کے چوکنگ پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ جی جو مینلی ہیں ہمارے سٹی کے ایریاز ہیں، کیونکہ سٹی میں جو نیرو ہیں ہماری روڈز، اور ہمارے جو انٹرنل سٹی جتنا بھی ہے وہ والڈ سٹی کہہ دیں، اس کے آس پاس جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں. جو نئی روڈز ہیں جو بعد میں بنی ہیں وہ قدرے بہتر ہیں. ڈی ایچ اے کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایکسپینشن آف دی روڈز پراپر ایک ڈیزائننگ کے ساتھ بنی ہے. تو ہمارے جو مین چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کے اندر کچھ روڈز، فیروز پور روڈ کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو ہماری 4-5 لینز چل رہی ہوتی ہیں، اور آگے جا کے لاہور برج جب آتا ہے تو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ اور نیچے پھاٹک ہے. اس طرح کے کافی سارے اور بھی ہیں پوائنٹس. 1 موریا 2 موریا پہ ایشو ہے. کہیں پہ روڈ ریپیئر ہونے کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہیمپر ہوتی ہے. کچھ انٹری پوائنٹس کے اوپر سگیاں کی مثال لے لیں تو وہاں پہ ہماری روڈ کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کمپاؤنڈ کرتی ہیں ٹورڈز دی ٹریفک پرابلمس. تو ہم نے پورا ایک ٹریفک مینجمنٹ پلان بنایا اور اس کے اوپر ہم لوگ عمل درآمد ہیں, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں تقسیم کی ہیں. کمشنر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اس کے بعد جو لاہور پارکنگ کمپنی ہے, ایل ڈی اے کا ادارہ ہے, ہم لوگ مل کے جوائنٹ سرویز بھی کر رہے ہیں, اور ابھی بہت اچھے پلانز ان دی نیئر فیوچر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. ایل ڈی اور لاہور کمپنی کا آپ نے نام لیا, ان کی طرف سے لاہور کی سڑکوں پر پارکنگ بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے, شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ان کو نظر نہیں آتا محکمہ کو؟ صرف سٹی ٹریفک پولیس کو ہی ہم بلیم کرتے ہیں, باقی محکمے بھی ہیں. تو ایز اے چیف ٹریفک آفیسر آپ نے آگے یہ میسج ڈلیور کیا کہ اس کی وجہ سے بد نظمی پیدا ہو رہی ہے؟
جتنے بھی اریٹنٹس ہیں لاہور کے اندر جو کہ ٹریفک پرابلمس کا موجب بنتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں مے اٹ بی رانگ یو ٹرنز یا جہاں جہاں پہ روڈ جیومیٹری کہیں خراب ہے، وہ تمام اداروں نے مل کے بھی کی، ہم نے بھی اپنی انپوٹس دی کہ کہاں پہ یو ٹرنز کھولنے ہیں، کہاں بند ہونے ہیں، کہاں پہ ری ڈیزائننگ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس پہ تمام چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ود دی کمرشلائزیشن پالیسی. ان دی پاسٹ ہمارے کچھ ایسے ایشوز رہے کہ جس طرح ایک اربن پلاننگ ہوتی ہے، شہر لاہور جو کہ وچ از دی کلچرل کیپٹل آف پاکستان اینڈ اٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سٹیز آف پاکستان، جس طرح یہاں پہ پلاننگ ہونی چاہیے تھی کہ اگر فار ایگزامپل ایک پلازا کہیں پہ بننا ہے تو اس کے پراپر بائی لاز ہیں کہ کتنی آگے وڈتھ ہوگی، کتنی کوئی وہاں پہ کوئی ٹریفک سگنل یا جنکشن تو نہیں آ رہا، انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے کہ نہیں ہے. تو پچھلے کچھ دہائیوں کے اندر تو بہت زیادہ کمپرومائزز ہوتے رہے وچ ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ. تو اس وجہ سے وہ تمام چیزیں جا کے ایک نی جرک ریئیکشن، اچانک تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تہیہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جتنے اگر کہیں پیٹرول اسٹیشن لگنا ہے تو جو اس کے بائی لاز ہیں وہ ہوں، ورنہ تو دھڑا دھڑ پہلے این او سیز دیے جاتے رہے، بے ہنگم ہماری بلڈنگز بنتی رہیں، ٹریفک کی پارکنگ کا کسی نے کیٹر نہیں کیا ان ایشوز کو. تو لیکن ابھی دا سینس از پریویلنگ، اور تمام جتنے بھی اداروں کے ہیڈ سے ہم ملتے ہیں تو ایوری بڈی از میکنگ این ایفرٹ، اور آگے جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور اس میں اچھے پروجیکٹس انشاءاللہ. لاہور کی سر 5 ماڈل روڈز ہیں سٹی ٹریفک پولیس نے ڈکلیئر کر رکھی ہیں. تو صرف ماڈل روڈز پر بات کر لی جائے تو 242 سم تھنگ ان کے پلازے ہیں جن کے پاس صرف 35 ایسے پلازے ہیں جن کے پاس پارکنگ ہے، باقی جو سینکڑوں ہیں ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے. تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے بات کی کہ ہمارا ڈسکشن چلتی رہتی ہے پارکنگ والوں کے ساتھ، تو ان کی طرف سے بھی تو مین روڈ پہ ہی پارکنگ لگا دی گئی ہے، ٹکٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ کھڑی کریں گے تو ٹکٹ چلے گی. تو ہم تو خود ہی خلل پیدا کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا دوسروں سے توقع رکھنی ہے؟ وہ جیسا کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. باہر کے ممالک میں اگر آپ جائیں جو بڑے کیپٹل سٹیز ہیں وچ آر بزی ہبس، لندن کی مثال لے لیں تو وہاں پہ ایسے رولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے، یا نیو یارک کی مثال لے لیں، کوئی بھی بڑے جو امپورٹنٹ شہر ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے اور روڈز نیرو ہیں اور ٹریفک بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے پیڈ پارکنگز ہیں ایک تو، اور جو پیک آورز ہوتے ہیں جس میں رش سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ہیوی پارکنگ فیس رکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ ایز آؤٹ ہوتا رہتا ہے، رش کم ہوتا ہے، تو پارکنگ کی جو آپ کی پر آر جو آپ کی پارکنگ ہے وہ بھی وہ ہو جاتے ہیں. کئی ایسے زونز ہیں جو نو وہیکل زونز بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور ابھی چونکہ پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی ہے، اور ابھی میں بھی اس کمیٹی کا ایک امپورٹنٹ ممبر ہوں، اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہیں، باقی ممبرز بھی ہیں. تو ابھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. اگر ہمیں روڈ کے اوپر ٹریفک، باہر کے ممالک میں بھی سنگل لین پارکنگز بھی ہوتی ہیں، ایون روڈ کے سینٹر میں بھی پارکنگ ہوتی ہے. تو ابھی اسی طرح کر کے ایک آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت اچھے اس کے بائی لاس بنائے گئے ہیں، ان کی ایس او پیز ترتیب دی گئی ہیں، اور جو لوکل ہمارا جو گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچڈ ہے. تو ان دی کمنگ ڈیز واٹ آئی کین پریزیوم از کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتر آئے گی. مینجمنٹ بہتر بنانے کی ہمیں ضرورت، اور ہم سب مل جل کر، خواہ ٹریفک وارڈن ہو، خواہ پبلک کا بندہ ہو یا میڈیا کے حضرات ہوں، وی آر آل پارٹ آف دی سیم سوسائٹی. تو ہمیں بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ ہمیں رویے آبویسلی ہمیں بہتر بنانے ہیں، اور جیسا کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس میں بہت زیادہ ایجوکیشن کا فقدان ہے ہماری عوام کے اندر، اور ہم لوگ ایز اے منسل قوم بہت بے صبرے ہیں. ہم لوگ کہیں ویٹ کرنا ہوگا تو ویٹ نہیں کریں گے، ہارن بلو کرنا شروع کر دیں گے، رانگ لین میں آ جائیں گے، کہیں بھی تھوڑی سی ٹریفک جام دیکھیں گے تو الٹا ون وے پہ ڈال دیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ایجوکیشن، جس سے میں نے کہا تھا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ از ایجوکیشن. جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گی ہمارے یہ ہمارے رویے تبدیل نہیں ہو سکتے، اور اس کے اندر ہم سب کو مل جل کر پارٹ پلے کرنا ہے. میں بھی اس میں ایک ایفرٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر پچھلے دنوں میری منسٹر ایجوکیشن سے بھی ملاقات ہوئی. ہم نے ایک ریکمنڈیشن گورنر صاحب کو بھی بھیجی ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کو اوور سائٹ ان کی ہے، کہ ہم لوگ اپنے کریکولم کے اندر ٹریفک کا ایک سبجیکٹ ڈالیں، ٹریفک اویئرنیس کا،
کہ جب تک ہم چھوٹے بچوں کو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالیں گے کہ یہ زیبرا کراسنگ ہے, یہ لین لائن ڈسپلن ایسے مینٹین کرنا ہے, آپ نے ہیلمٹ پہن کے بائک یا موٹر سائیکل چلانی ہے یا بائیسیکل چلانی ہے, تو یہ چیزیں اس ینگ ایج سے لے کے وہی ہمارے رویے بنیں گے الٹیمیٹلی. اگر میری اور آپ کی ایج میں ہمیں کچھ بتانا شروع کر دیں یہاں تو ہمیں ہیلمٹ بھی کسی کو پہنانا ہو. دوسرے ملکوں میں سلیبس میں سٹی ٹریفک پولیس کے حوالے سے ٹریفک رولز پر بات چیتا ہے, سلیبس میں شامل ہے. جی اٹ از پارٹ, وہاں پہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ بچوں کو پراپر ڈیمانسٹریشن دی جاتی ہیں, بچوں کو روڈز پہ لایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ روڈ سائنز ہیں, یہ تمام چیزیں سکولز میں پڑھائی جاتی ہیں, اور ہمیں نہ صرف پڑھانی ہے, ہمیں ان کی اسیسمنٹ بھی کرنی ہے, کیونکہ ہم لوگ بڑے گریڈ کانشیس ہماری قوم ہے, تو اس کے امتحان بھی ہونے چاہیے, اور ہمیں یہ سکھانا چاہیے تاکہ جب ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے جائیں تو ان کو روڈ سائنس دیکھیں تو کوئی پرابلم نہ ہو. بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جی سٹی ٹریفک پولیس نے, نہ صرف اپنی یہ ذمہ داریاں ہیں ہم نے وہ نبھائیں, بلکہ کووڈ کے اندر سب نے دیکھا کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے ایز اے فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ادا کیا, اور ہم نے اپنی سوشل رسپانسبلٹی بھی پوری کی. ہم سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنے میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہم نے وی ور دی فرسٹ ونز ان لاہور جنہوں نے ماسک نہ پہننے کے اوپر فائن شروع کیے, اور اس کو دیکھتے دیکھتے باقی بڑے امپورٹنٹ اور پاکستان کے شہروں میں یہ چیز شروع کی گئی, اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں لوگوں میں آگاہی یہ پہنچانے میں ہم نے بہت کلیدی کردار ادا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں بھی ہم نے بہت ایک امپورٹنٹ مائل سٹونز اچیو کیے ہیں, جس کے اندر ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹرز ہم نے بہت حد تک امپروو کر دی ہیں, آگے بھی کرنے جا رہے ہیں. سسٹم بیسڈ LED ہم ٹچ سکرینز پہ ٹیسٹ کو لے آئے ہیں, مینول انٹرونشن منیمم کر دی ہے, ٹرانسپیرنسی کو ہم نے یقینی بنایا ہے. ای پیمنٹ آف ٹریفک فائنز جو کی وہ بھی سٹی ٹریفک پولیس کا انیشیٹو تھا ود PITB کے ساتھ مل کر, جس کو CM صاحب نے 6 جون کا افتتاح کیا. اس کے ثمرات میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ اس کی کیا سہولیات ہیں. ابھی تک ہم لوگ اس کے اندر 6 جون کو لانچ کیا تھا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل بینک کی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اپنا جرمانہ جمع کرانے کے لیے, وہاں پہ دھکے کھانے پڑتے تھے. اس کے بعد بینک اگر بند ہو جائے تو فائن پے نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد چھٹی کا دن ہو تو بینک آورز نہ ہو, فائن پے نہیں ہوتا تھا, ڈاکیومنٹس جمع رہتے تھے, بڑی ایک فٹیگ ہوتی تھی ہمارے پبلک کو. تو اس کا یہ فائدہ ہوا جی, ہم نے ای پیمنٹ آف ٹریفک فائنز میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. آپ اوور دی کاؤنٹر جا کے کسی بھی بینک کی برانچ کے اندر ون لنک سے جو منسلک ہیں اپنا فائن پے کر سکتے ہیں, کسی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن بینکنگ کے تھرو, اپنے موبائل ایپس کے تھرو, اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو فائنز پے کر سکتے ہیں. اور اس کا ابھی بھی اٹ از بین جسٹ بین 6 months, اور الحمدللہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں کوئی 48 کروڑ کے لگ بھگ جو ٹریفک فائنز جو بہت زیادہ پہلے نان پینڈنسی یا نان پیمنٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے تھے, ان کو ہم نے نہ صرف ان کی پیمنٹ ہوئی ٹرانسپیرنٹ اینڈ سیکیور چینل سے, اور کوئی لگ بھگ ہم لوگ 1.69 ملین وائلیٹرز اس فیسلٹی کو اویل کر چکے ہیں. 16 لاکھ سے زیادہ لوگ تقریباً لگ بھگ مستفید ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سٹی ٹریفک پولیس نے ہی اپنے سٹاف کے ساتھ جو محدود ریسورسز ہیں مل کر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای شیڈولنگ آف جو ہماری لائسنسنگ ہے وہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائی. لوگ اپنے بغیر کسی سفارش کے اپنی بکنگز کرا کے اپنی جو بھی سروس لینی ہے کسی بھی سینٹر پہ عزت کے ساتھ جا سکتے ہیں, اور اپنا لائسنس کا حصول یقینی ہم نے بنایا. کوئی بھی بندہ زیبرا کراسنگ کے آگے نہیں ہے. مال روڈ ہماری ماڈل روڈ ہے, اور اس کے اوپر ہم لوگ لین لائن ڈسپلن لاگو کراتے ہیں. اس کے لیے ہمارے موٹر سائیکل اسکواڈز ہم نے ترتیب دیے ہیں, جس کے اندر 2 لڑکے آپ نے دیکھا ہوگا میگا فون پکڑا ہوتا ہے, اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ جو سلو موونگ ٹریفک ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ آئے. جو بائکس آپ رائٹ لین میں دیکھ رہے ہیں آبویسلی انہوں نے رائٹ ٹرن کرنا ہے, تو انہوں نے بہرحال رائٹ لین میں آنا ہے. ہمارے کوئی 50 کے قریب موٹر بائک اسکواڈز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں تمام ماڈل روڈز کے اوپر. ان کی بیٹس ہم نے بنائی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے میگا فونز کے تھرو لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ سلو موونگ ٹریفک لیفٹ پہ چلے, ہیلمٹ کا استعمال کریں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو گاڑی کھڑی ہے ریگل چوک میں سیکٹر انچارج کی, وہ پبلک ایڈریس سسٹم کے تھرو لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ کبھی بھی چلانے کے تھرو یا انفورسمنٹ کے تھرو ٹریفک بہتر نہیں ہو سکتی. ابھی ہمارے سے بات کرتے کرتے اگر آپ دکھائیں تو یہ بچے آئے ہیں جنہوں نے ابھی میرے پاس لائسنس بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا, تو ان کا چلان ہم کریں گے, لیکن اونلی وتھ فائنز. بالکل وہ میں دیکھ رہا ہوں بدتمیزی بھی کر رہے ہیں شہری.
ओनली विद फाइन्स ट्रैफिक में सुधार नहीं आ सकता, उसके लिए एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। यहाँ पे आप अभी देखेंगे लोगों ने मोटर बाइक्स की जो हेलमेट्स हैं वो अपनी झोली में रखी होंगी या बाजू में लटकाई होंगी, सर पे नहीं पहनते। हमें उनको बताना पड़ता है और ये चीजें हैं, ये हमें डे वन से हमें घरों में ये सिखानी है लोगों को। ठीक है, आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, इसी में आप ही की सेफ्टी है और आप ही का उसमें फायदा है। किसी भी इदारे का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखे और डिसिप्लिन फोर्स में ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से आपकी जज़ा और सज़ा का अमल उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। आईजी साहब की भी यही डायरेक्शंस हैं और मेरी भी वही पॉलिसी है। और जो नए सीसीपीओ साहब अभी हमारे तैनात हुए, गुलाम महमूद डोगर साहब ने भी ये कहा कि हमने लोगों अपने लड़कों को मोटिवेट करके उनसे काम लेना है, सिर्फ सज़ा के डर से नहीं। तो हमारे यहाँ पहले जज़ा है, कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पब्लिक रिकग्निशन देते हैं, जिसके लिए मैंने KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मंथली रिवॉर्ड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। जितने ये टफ ड्यूटीज कर रहे हैं, धुएं में खड़े हैं, पोल्यूशन में खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो इनको हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं, इनको इनामात भी देते हैं। अगर कोई कमी कोताही करता है तो उसको जरूर सजाएं भी मिलती है, लेकिन सजा की रेशो हमारी कम है और हमारा ज्यादा फोकस उनकी जजा के ऊपर। उनको बिल्कुल पता है वो मॉनिटर हो रहे हैं। अगर हम रियलिस्टिक होकर थोड़ा सा सोचें तो 8 घंटे की जो शिफ्ट है, इनकी ड्यूटी है, ये इट इज़ वेरी टफ। और मैं और आप अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और अगर हमें 8 घंटे यहाँ पे खड़ा होना पड़े और चलना फिरना हो, अपना काम करना हो, बीच में आपके खाने का वक्त भी आएगा, नमाज का वक्त भी आएगा, उसकी वो ब्रेक जरूर करते हैं। उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ना सिर्फ फिजिकल सुपरविजन हमने बेहतर की है, जितने भी हमारा सुपरवाइजरी टियर है, हर सेक्टर में सेक्टर इंचार्जेस हैं, उसके बाद उनके ऊपर DSPs हैं, DSPs के ऊपर SP है और उसके बाद मेरी बारी आती है। हम लोग इनको फिजिकल मॉनिटर भी करते हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी शिफ्ट ऑफ करके डीब्रीफिंग के लिए जाएंगे, शिफ्ट से पहले ब्रीफिंग में जाएंगे, तो तमाम चीज़ों को देखते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलत ये हो गई है कि हम लोग सेफ सिटी के कैमरास का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके थ्रू भी मॉनिटरिंग करते हैं। 15 जो है सेफ सिटी का, उसके थ्रू हमारा राब्ता रहता है और मुझे पूरी रिपोर्ट आती है इनकी।